الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو بازی مار لے، میدان کو اپنے ہاتھوں میں کر لے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں کر لے. چونکہ معاملات اس طریقے سے معاشرے میں آتے رہتے ہیں، کبھی دو شخصوں کے درمیان، کبھی دو خاندان کے درمیان جھگڑے کا ہو جانا یہ ناگزیر ہے، اور ایسا ہونا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اکٹھا رہنے سے دو برتن میں آواز آنی ہی آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں جو ہمیں رہنما اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی مکمل کوشش کریں. یہ اصل پہلوانی ہوگی. اصل پہلوانی یہ نہیں ہوگی کہ سامنے والے کو پچھاڑ دیں، سامنے والے کو خاموش کر دیں، سامنے والے کو ہم پٹخنی دے دیں. یہ اصل پہلوانی نہیں ہے. زبان رسالت میں اصل پہلوانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم کنٹرول میں کر لیں، اپنے آپ کو خاموش کر لیں. یہ اصل پہلوانی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اس صورتحال سے کوئی دوچار ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کر دیا جائے، پچھاڑ دیا جائے اور اسے چت کر دیا جائے. لیکن ایک مسلمان اگر اس حدیث پر غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ پہلوانی نہیں ہے. پہلوانی یہ ہے کہ خود کو پچھاڑ لے، خود پر کنٹرول کر لے. اور ایک دوسری چیز جو ہم جان لیں کہ اگر دو شخصوں کے درمیان کبھی کوئی بات ہوتی ہے اور بات حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو اگر ایک شخص اس میں سے خاموش ہو رہا ہے، خود پر کنٹرول کر رہا ہے اور اس سے کی زیادتی کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو زیادتی کرنے والے کے لیے بہت ہی اس کا جو خاموش ہونا ہے بہت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اس قدر بے اطمینانی اس کو ہوتی ہے اور بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جس کو وہ شخص خود نہیں بیان کر سکتا ہے اگر سامنے والے نے صبر کر لیا ہے. اس لیے ہم اس حدیث پر غور کریں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ پر کنٹرول کریں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.